أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سورة البروج. جیسا کہ گزشتہ صورتوں میں قیامت سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قیامت کے احوال، قیامت میں کیا ہوگا، کس طریقے سے وہاں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، کس انداز سے ہر شخص کو اس کی کمائی، اس کا نامہ اعمال اس کو ملے گا، مختلف انداز سے 30ویں پارے میں قیامت کو بیان فرمایا گیا. اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ اسی طرح آخر پارے تک تقریباً یہی مضمون چلے گا. صرف اس میں آج کی جو یہ صورت ہے البروج، اس میں جو بیان ہوا وہ اہل ایمان کی ایک حالت اور کیفیت کا بیان ہے. خلاصہ اس صورت کا یہ ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صورت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے تو اس کا ابتدائی دور ہے، جس میں مشرکین کی طرف سے ان نہتے اور کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور ان کو مصیبت اور مشکل میں سے دوچار کیا جا رہا تھا. یہ اس زمانے کی صورت ہے، کیونکہ ابتدائی زمانہ میں زیادہ تر مسلمان ہونے والے لوگ کمزور طبقہ کے تھے، چھوٹی ذاتوں کے لوگ تھے، غلام تھے. بڑے سردار یا خان یا چودھری یا ان میں بہت کم لوگ تھے جو بڑے قبیلوں سے تھے، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو خود غلام تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر اور اس طرح کے دوسرے مسلمان. اور جو مسلمان ہوئے تھے بڑے قبیلوں سے، وہ بھی ان کے قبیلے ان سے دستبردار ہو چکے تھے، ان کے ساتھ ان کی وہ قبائلی وابستگی انہوں نے ختم کر دی تھی. تو اس لیے ان کا بڑے قبیلوں سے ہونا بھی غریب مسلمانوں اور کمزور مومنوں کے لیے مفید نہیں تھا. تو ظاہر ہے ایسی حالت میں جب ظاہری اسباب موجود نہ ہوں اور ایمان سارا ہی چونکہ غیب سے متعلق ہے اور مومن اپنے ایمان پر اس قدر پختہ ہوتا ہے، اس قدر اس کا ایمان بڑا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہے. اس لیے ان ایمان والوں کو ایمان میں اور پختہ کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ نے اس صورت میں ایک واقعہ بیان فرمایا، جس میں ان ایمان والوں کی جو مکہ میں تھے اور جو اس واقعے میں مذکور ہوئے بہت ساری باتوں میں مشابہت تھی. اور بتلایا گیا اس زمانے میں اور ہر زمانے کے مسلمانوں کو کہ چونکہ مسلمان مومن کے نزدیک سب سے قیمتی اس کا ایمان ہوتا ہے، لیکن مومن کے پاس اور یہ ایمان اتنا قیمتی ہوتا ہے اگر صحیح ہو، درست ہو، کہ اس پر کبھی کبھار اگر اسی جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ لگا جاتا ہے. صحیح ایمان جو ہوتا ہے، جو دل و دماغ پر اور رگ و ریشہ میں
جو چھایا ہوتا ہے صحیح ایمان، وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس ایمان کے مقابلے میں اگر مسلمان مومن کی جان بھی چلی جائے تو وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، ایمان کو بچا جاتا ہے۔ اس صورت میں اسی طرح کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ تم یا تو ایمان چھوڑ دو یا پھر اپنے جان سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس واقعے نے ایک تو اس زمانے کے مسلمانوں کو جو مصیبتوں سے دوچار تھے تسلی دی، ایک تشفی ہوئی انہیں، اور ان کے ایمان میں اور زیادہ زیادتی اور بڑھوتی ہوئی، اور دوسرا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایمان ہے ہی ایسا کہ کبھی کبھار اس کا جان کے ساتھ بھی سودا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک شخص نے مان لیا، جیسے قرآن مجید میں ہی اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے اور یہ دعویٰ ان کو مصائب سے محفوظ رکھ لے گا؟ بلکہ ہم ان کو پرکھیں گے، ان کے ایمان کو پرکھیں گے، ان کے اسلام کو پرکھیں گے، تاکہ جان لیا جائے ان کا اسلام اور ایمان صحیح ہے یا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس لیے ایمان کی کبھی کبھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، مصائب سے ہوتی ہے، مشکلات سے ہوتی ہے، مصائب آتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ دنیا کے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص اتنا ہی بڑا اپنے اللہ پر ایمان والا ہے تو اللہ اس کو کیوں نہیں دیتا؟ کبھی فقر سے، کبھی مصیبت سے، کبھی مشکل سے، کبھی بیماری سے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، کبھی، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص بقدر ایمان آزمایا جاتا ہے۔ جیسا کسی کا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش اسی لیے بڑی ہوتی ہے کہ ان کا ایمان بڑا ہوتا ہے، اور جو سمجھے کہ جس کی ایمان جو ہے اس کی ضرور پرکھ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کی نازل ہوئی صورت ہے جو ابتدائی زمانہ نبوت ہے۔ مسلمان مصائب سے دوچار ہیں، مشرکین، کفار، سردار، بڑی بڑی قوموں اپنے قبیلوں کے، ان کو تکلیفیں، مصیبتیں، مارنے پیٹنے، غوطے دینے، آگ میں جلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البروج نازل فرمائی تاکہ ایمان والوں کو تسلی ہو اور یہ پتہ چلے کہ ہم سے پہلے بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے اس کا نزول کا، اور یہی بات اس سورت کا مرکزی خلاصہ بھی ہے۔ مرکزی جو اس میں اصل بات بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو سچے ایمان والے پرواہ نہیں کرتے۔ تو شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ 3 قسمیں ہیں، 3 آیات ہیں، اور ان میں 4 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ عربی زبان کا اسلوب اور انداز ہے کہ ایک آنے والی ایک بڑی بات کو سامعین کے ذہنوں میں بڑا کر کے دکھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ بات ابھی آگے ہے لیکن متوجہ کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں برجوں والے آسمان کی قسم، یعنی ستاروں والے۔ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کو برج بھی کہا جاتا ہے، تو انہی ستاروں کی، بعض نے کہا 12 ستارے ہیں، انہی ستاروں کی نسبت سے آسمان کو برجوں والا کہا، مضبوط۔ تو فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور وہ وعدہ دیے گئے قیامت کے دن کی قسم۔ قیامت کا دن بھی ایک بڑا دن ہے، بہت بڑی اس کی ایک ہیبت ہے، بہت بڑا اس کا ایک نام ہے، بلکہ اس جہان میں رہنے والوں کے لیے
سب سے بڑی چیز جو اسے ڈرا سکتی ہے وہ قیامت کا دن ہے. اس لیے فرمایا والیوم الموعود، اس وعدہ کیے گئے دن کی قسم. اور یہ وعدہ کب سے آ رہا ہے؟ جب سے اللہ نے مخلوق بنائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے مخلوق شروع ہوئی، اسی وقت سے انسانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، قیامت آنے والی ہے. والیوم الموعود، قیامت کے دن کی قسم. وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوں گے اس کی قسم. وشاہد، شاہد اور مشہود کی قسم. شاہد سے مراد مخلوق بھی لی گئی ہے، اور مشہود سے مراد پھر قیامت کا دن لیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کو لوگ اکٹھے ہوں گے پھر دوبارہ. اور بعض مفسرین نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن لیا ہے، اور مشہود سے مراد عرفات کا دن جو حج کا دن ہوتا ہے، وہ بھی ایک بڑا دن ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس دن کی قسم، یعنی جمعہ کا دن یہ بھی بڑا دن ہے، اس کی قسم، اور عرفات کے دن کی قسم. یہ چار قسمیں ہیں، دو جمعہ اور عرفات، ایک قیامت کا دن، اور ایک برجو والا آسمان. اب عرب کے انداز میں جب یہ اس طرح کے انداز کو شروع کیا جاتا تھا تو وہ لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے کہ آگے کیا بات آنے والی ہے. یہ تو کوئی عجیب انداز ہے. ان کے اندر ایک قسم کا تجسس اگلی بات کو جاننے کا اور اس کی طرف توجہ کرنے کا ہوتا. یہ قسم ہے، اور جواب اس کا کیا ہے؟ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، وہ کھائیاں نکالنے والے، وہ خندقیں نکالنے والے اللہ کے عذاب میں جکڑے گئے، مارے گئے. قتل، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان پر اللہ کی مار پڑی جنہوں نے کھائیاں نکالی، جنہوں نے وہ خندقیں نکالی. اخدود ہوتا ہے زمین کو پھاڑ کر نکالنا، جیسے خندق نکالی جاتی ہے، درمیان سے مٹی کو نکال دینا. لمبی لمبی خندقیں انہوں نے نکالی، اسے اخدود کہتے ہیں. اور عربی اردو میں کھائی کا لفظ بھی اس کے ہم معنی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ قسمیں ہم نے اس لیے کھائیں کہ ان ظالموں نے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہو اور ہوئی جنہوں نے کھائیاں نکالی آگ والی، آگ اس میں بھری جو ایندھن والی تھی. النار ذات الوقود، وہ آگ انہوں نے کھائیاں نکال کے اس میں آگ بھر دی. اذ ہم علیہا قعود، اور پھر وہ جب وہ اس پر یعنی ان کھائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ ان مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے. یہ 3 آیات جو ہیں ان میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے مارے گئے، ان پہ لعنت ہوئی اللہ کی، ان پہ عذاب آیا. یہ کون تھے کھائیوں والے؟ تو اس میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے 3 واقعے ہوئے ہیں. ایک نجران میں، یہ جو سعودی عرب میں موجود ہے نجران، یہاں ابھی تک ان کھائیوں کے آثار اور کھنڈرات باقی ہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی ان کی دیکھ کر آئے تھے تو انہوں نے اخبار میں بھی دیا تھا، روشنی جو نکلتی ہے اردو نیوز کا، وہ ذیلی مجلہ، اس میں بھی وہ اس کی کچھ تفصیل انہوں نے بیان کی تھی. ابھی تک ان کے کھنڈرات باقی ہیں. یہ جو نجران ہے اس میں ہے یہ واقعہ. اب اس میں کیا واقعہ ہوا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے آپ کو ہی رب منواتا تھا. اپنی ربوبیت، اپنی حکومت کو اتنا اس نے وہ ماننا کہ لوگوں کو کہتا میں ہی ہوں تمہارا سب کچھ. تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت اس تک پہنچاتے ہیں، بے ہدایت کسی کو نہیں چھوڑا.
اسی کی مصاحبوں میں اس بادشاہ کے ایک جادوگر تھا بوڑھا، جو اپنی عمر کو پہنچ چکا تھا، قریب تھا کہ اس کی موت ہو جائے۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی سمجھدار نوجوان میرا شاگرد بنا دو تاکہ میں اپنا جادو اس کی طرف منتقل کر دوں، کیونکہ جادو میں کہونت ہوتی ہے، مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ایسے قسم کے وہ اٹکل پچو ہوتے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے شعبدہ بازی کی، جیسے وہ مداری ہوتے ہیں نا، دکھاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو اسی طرح جادوگر بھی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اس کے بادشاہ کی کوئی چیز دکھانے کے لیے وہ ایک قسم کا انہوں نے وہ جادوگر رکھا ہوا تھا جو کبھی کبھی کچھ کا کچھ بنا دیتا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ بازی، بالکل مداریوں کی طرح، ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن ظاہری وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں پہ ایسی گمراہی ان کو پھیلانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو ایک نوجوان دے دیا کہ لو یہ تمہارے پاس ہے، اس کو اپنا جادو سکھا دو۔ یہ نوجوان اپنے گھر سے جب جاتا تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، صحیح ماننے والوں میں ایک راہب رہتا تھا، اسی کے راستے میں وہ آتا، وہ لوگوں کو انجیل پڑھ کر سناتا اور اس میں جو صحیح باتیں ان کو بیان کرتا۔ یہ کبھی کبھی چلتے چلتے رک جاتا، یہ لڑکا نوجوان جادوگر کے پاس جب جادو سیکھ رہا تھا تو راہب کے پاس بھی رکنا اس نے شروع کر دیا۔ جب اس نے اس کی باتیں راہب کی سنی تو اس کے دل میں یہ مان لیا کہ اصل بات تو یہ ہے، صحیح دین اس راہب کا ہے۔ یہ جادوگر تو سب ایسے وہ، کیونکہ جادو کے جو وہ منتر ہوتے ہیں، جادو کی جو وہ باتیں ہوتی ہیں وہ تو عجیب قسم کی ہوتی ہیں نا، جس طرح آج کل مسلمانوں میں تعویذ گنڈا ہے تو وہ سب ایک مبہم باتیں ہوتی ہیں، لکیریں کھینچی ہوتی ہیں، اوپر نیچے الٹی۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہندسے لکھتے ہیں، جیسے وہ بسم اللہ کا معروف آپ وہ لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں، اس کا تعداد لکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اصل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اور اسی طرح طویل لکھنے والے وہ لکیریں کھینچ دیتے ہیں، وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ کر دیا ہے، وہ اس کو باندھ کے آگے اس پر پھر یقین کر کے اس کی جو آگے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ راہب جو تھا وہ چونکہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا دین سناتا، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھتا، اور ادھر جادوگر اپنا شعبدہ بازی اس کو سکھاتا، اس کے دل میں جادوگر کی بجائے راہب کی بات جو تھی اسے اچھی لگی، اور اس نے کہا کہ یہ بات بہتر ہے، لہذا بجائے زیادہ ٹائم وہ جادوگر کے پاس گزارنے کے راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ پھر وہ کافی کچھ جو ہے اس نے اس راہب سے سیکھ لیا، کافی عرصہ گزر گیا، مختصر واقعہ میں کرتا ہوں۔ تو بالآخر ایک دن وہ گھر سے نکلا تو دیکھا لوگ بہت کٹھے ہوئے ہیں اور شیر ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں، آگے بڑا شیر ہے اور لوگ ڈاک کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ کھڑا ہے راستے میں۔ تو یہ کہ اس نے کہا کہ آج مجھے موقع مل گیا ہے راہب اور جادوگر میں فرق کرنے کا۔ تو وہ وہیں کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس چھوٹے سے پتھر سے اس شیر کو ہلاک کر دے۔ اور شیر کی طرف اس نے ایسے پتھر پھینکا، چھوٹا سا پتھر لے کر شیر کی طرف پھینکا۔ اللہ کی شان، وہ ایسے لگا جیسے شیر کو گولی لگی ہے۔ اور یہ ایسے زمانے میں اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں اور ابھی ہمارا یہ دین آنے والا ہے۔ تو جو انبیاء کرام کا جو تسلسل باقی تھا اس میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں وہ جیسے نبی کا معجزہ ہوتا ہے ویسی چیز اس زمانے میں ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ شیر جب مر گیا وہ لڑکا واپس لوٹا اور اس نے آ کر راہب کو بتلایا
کہ آج میں ایسا کیا ہے؟ تو راہب نے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں بتلانا، تو اب مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہے، تیرا ایمان تیرا اسلام مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے، یہ کسی کو بتلانا نہیں۔ تو وہ لڑکے اسی طرح جادوگر کے پاس بھی جاتا، راہب کے پاس بھی جاتا۔ تو اللہ کی شان کہ ایک دن اس کو ایک اندھا اس کے پاس آیا، اس نے کہا میری یہ آنکھیں ہیں، میں نے سنا ہے تو بہت ایسے ہے، اس کے لیے کچھ تمہارے پاس؟ اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے دعا کی، اللہ کی شان سے اللہ کے حکم سے اس اندھے کی آنکھیں درست ہو گئی۔ سیم وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، اندھوں کو بینا کر دینا، دیکھنے والا ہو جانا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا، پیدائشی کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، برس والا ٹھیک ہو جاتا تھا، یہ معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ اصل میں یہ کام اللہ خود کرتے ہیں، لیکن اس کو ظاہر کرتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پر۔ یہ معجزے کا ایک طریقہ ہے، وہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ پیغمبر کر رہا ہے تو لوگ نبی سے ہی مانگنا شروع کر دیں۔ انسانوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس نبی میں حلول کر گئے ہیں۔ جیسے آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہمارے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا کچھ اپنے حبیب کو دے دیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ بجائے اللہ کے مانگنے کے سب کچھ حبیب سے مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر چونکہ حبیب اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اور اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، لہذا مالک ہو گئے ہیں ہر چیز کے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ صاف باتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ اور محتاج بندہ ہوں، لیکن یہ مجھے معجزہ ملا ہے، میرے رب نے دیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ وہ راہب نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ شان جو تمہیں اللہ نے عطا کر دی ہے یہ معمولی نہیں ہے، لہذا تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اب وہ نبینہ آیا ٹھیک ہو گیا، وہ برس والا آیا ٹھیک ہو گیا اس کی دعا سے، وہ کوڑی آیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یوں پھیلتے پھیلتے یہ بات بڑی عام اس جگہ پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے مشیروں میں سے ایک اندھا اس کا مشیر تھا۔ بادشاہ کا ایک مشیر تھا، وہ بھی اندھا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، وہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے یہ چیز کر دیتے ہیں، تم بھی جا کر اس سے یہ دعا کرا لو۔ وہ بہت سارے ہدیے لے کر اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا کہ میں اندھا ہوں، میرے لیے دعا کرو، مجھے ٹھیک کر دو۔ اس کے بعد یہاں یہ ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، وہ کہنے لگا وہ بادشاہ کا مشیر اس کو کہ تم مجھے ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں کرتا، میرا رب ٹھیک کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے تم پہلے میرے رب پر ایمان لاؤ۔ اگر تم میرے رب پر ایمان لے آؤ گے تو میں دعا کروں گا۔ اور جو پہلے بھی اس نے ٹھیک ہوئے ان کے لیے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ میرے رب پر ایمان لاؤ۔ اب اندھا آدمی جو بالکل نابینا ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، وہ تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے، اس کو آنکھیں مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے ایمان سکھاؤ، میں مانتا ہوں۔ اس نے ایمان کہا بولو آمنت برب ھذا الغلام، میں اس غلام کے رب پر ایمان لایا، اس نوجوان کے رب کو میں بھی اپنا رب مانتا ہوں، میرا کوئی اور رب نہیں۔ اس نے یہ کہا اور اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لٹا دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس واپس جا کر بیٹھا تو بادشاہ نے دیکھا اسے، اس نے کہا تیری آنکھیں کیسے واپس آئی؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے واپس لوٹا دی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس لڑکے نے واپس لوٹائی ہیں، اس نے کہا میرے رب نے مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دی ہیں اور میرا رب اس پر قادر ہے۔ اس نے کہا اللہ کا رب غیری، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ میں تو سب کا رب ہوں، تو میں نے تو تیری نہیں لوٹائی۔ اس نے کہا نہیں، تو کون ہے؟ تو تو میرے جیسا بندہ ہے، جیسا میں ہوں ویسا تو ہے، بندہ رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تجھے بنایا۔
تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے میری مملکت میں، پتہ لگاؤ یہ کہاں سے یہ چیز پھوٹی ہے، اس کو کس نے بتلایا ہے۔ تو پہلے تو بات چھپی ہوئی تھی، جب بات پھیلی انہوں نے اس کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، بہت زیادہ اس کو مصائب سے دوچار کیا، تو اس نے پھر نام بتایا اس لڑکے کا۔ تو اس مصاحب کو، اس مشیر کو بادشاہ نے کہا ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، اگر تو واپس لوٹ آئے اپنے دین سے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے، اور اگر واپس نہیں لوٹے گا تو تیری سزا اب موت ہے۔ تو اس کو اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے کہا میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، جان جاتی ہے تو بے شک جائے۔ 2 ٹکڑے کر دیا، آرا اس کے سر پہ رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ 2 ٹکڑے پڑے ہیں، تو اس لڑکے کو لایا گیا جس نے یہ بات سکھائی تھی۔ تو اس نے کہا اس لڑکے کو تکلیفیں دو، مصیبت دو، اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو تو ہم جادوگر کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو تجھے یہ سارا تیرے جادو کی وجہ سے ہوا ہے، جو تو نے جادو سیکھا تھا اس سے، یہ تو وہ وجہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، جادو نے کیا کرنا تھا، جادو تو جھوٹ ہوتا ہے، جادو تو غلط بات ہوتی ہے، یہ تو میرے دین کی وجہ سے، میرے اللہ پر ایمان لانے کا میرا یہ سارا سلسلہ ہے۔ اس نے کہا کون ہے تیرا رب؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے، مجھے، ساری جہان کو پیدا کیا۔ تو اس نے اس کو بھی اتنی سزائیں دی کہ تجھے کس نے یہ بتلایا؟ اس نے پھر راہب کا نام بتلا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا، راہب کو کہا گیا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے کہا دین پھرنے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو بازار سے ملتا ہے، یہ سودا سلب کی طرح نہیں ہے، میں اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تم نے دیکھو یہ تمہارے سامنے، انہوں نے کہا دیکھو یہ کٹا ہوا پڑا ہے، یہ بھی تمہاری طرح جنونی تھا، تمہاری طرح اس میں بھی جنون تھا کہ میرا دین سب کچھ ہے۔ اس نے کہا تم جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کو بھی انہوں نے اس کے سامنے کاٹ دیا، آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ لڑکے کا کیا کرے؟ تو اس کے مشیروں نے کہا کہ اس کو پہاڑ سے جا کر گرا دو، باہر لے جاؤ چپکے سے، کسی پہاڑ سے جا کر اس کو نیچے گرا دو۔ تو وہ لوگ لے کر گئے، 15-20 آدمی اس کو پکڑ کے پہاڑ پر لے گئے۔ جب پہاڑ پر گئے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کا اظہار دکھانا چاہتے تھے، جب پہاڑ پہ پہنچے تو پہاڑ پہ زلزلہ ایسا آیا کہ وہ سارے کے سارے نیچے گر کر مر گئے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پھر لڑکا نیچے آ کر پھر اس نے بادشاہ کو آ کر کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ سارا جادو کا کرشمہ ہے تمہارا۔ پھر اس نے لوگ بھیجے کہ اس کو دریا میں جا کر غرق